وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی تعزیت پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد وعجل فرجهم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد محمد عجل فرجا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر، اس نے ہمیں سید الشہداء کی محبت، سید الشہداء کی مودت اور ذکر سید الشہداء نصیب فرمایا ہے. اس مالک کا انتہائی احسان ہے کہ شب عاشور کے موقع پر اس نے ایک بار پھر ہمیں سعادت دی کہ ہم پرچم حسین کو لے کر دنیا کے سامنے فکر حسینی کو سر بلند کریں، اور اس کے شکر کے ساتھ کہ اس نے اس دور میں زندگی گزارنا نصیب کیا ہے جہاں پر فکر حسینی کی کامیابیاں دنیا کے سامنے آشکار ہو رہی ہیں. جن لوگوں نے راہ حسینی میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں ان کے مقامات کی بلندی کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ خدایا ہماری خون اور ہماری جانوں کو بھی سید الشہداء کے راہ میں قربانی کے طور پر قبول فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جو کوئی بھی سید الشہداء کی قربانی کا جائزہ لے وہ بہت آسانی سے سمجھ جائے گا کہ سید الشہداء صرف قربانی دے کر 61 ہجرہ میں یزید کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے. سید الشہداء چاہتے تھے کہ ایک نئی فکر لوگوں کے اندر ایجاد ہو، ایک تحریک، ایک جد و جہد شروع ہو، اور وہ جد و جہد فرد کی سطح پر، معاشرے کی سطح پر، دونوں سطح پہ اپنے اثرات دکھائے. ہر دور میں ایسے لوگ بنے کہ جو یزیدیت کا مقابلہ کریں، اور آخرکار ایسی قوم تشکیل پائے کہ جو پرچم اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے، پرچم اسلام کو فتح و نصرت نصیب ہو. یہ خدا کا وعدہ تھا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اور اس وعدے الہی کو روئے زمین پر محقق کرنے کے لیے فرد بھی چاہیے اور قوم بھی چاہیے.
معمولاً جب ہم سید الشہداء کی فکر کو دیکھتے ہیں، سید الشہداء کی جد و جہد کو دیکھتے ہیں، ان کی شہادت کو دیکھتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کون سے وہ افراد ہوں گے جن کو سید الشہداء تیار کرنا چاہتے تھے۔ اس اعتبار سے ہم مختلف مفاہیم کو حاصل کرتے ہیں اور مختلف معانی کو حاصل کرتے ہیں کہ سید الشہداء کے لشکر میں کیسے لوگ تھے۔ مثلاً حضرت زہیر بن قین کے اندر کون سی ایسی خاصیت تھی جس کی خاطر وہ سید الشہداء کے لشکر میں تھے؟ کیوں سید الشہداء کے لشکر میں حبیب ابن مظاہر کو ایک خاص مقام حاصل تھا؟ لشکر کے ایک ایک فرد کو دیکھیں، اس کے اندر کوئی خاصیت ہونی چاہیے۔ یہ افراد لاکھوں میں سے منتخب ہو کر سید الشہداء کے چنے ہوئے چند لوگ میدان کربلا میں پہنچے تھے۔ اگر ان کے اندر کوئی خاصیت نہ ہو تو کیا خدا متعال نے بغیر کسی خاصیت کے ترجیح نصیب کر دی کہ 1400 سال سے ہم ان شہداء کی یاد منا رہے ہیں؟ ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم فرد کی ذات کے اندر اس خاصیت کو تلاش کریں۔ حضرت علی اکبر کی خواص کون سی ہیں؟ حتیٰ حضرت جون کی خاصیتیں کون سی ہیں جو ان کو اس مقام پر لے کر آئی ہیں؟ کوئی نہ کوئی خاص بات آپ کو ملتی چلی جائے گی۔ فی الحال میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ فی الحال میرا موضوع جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ضرورت کے تحت وہ یہ ہے کہ سید الشہداء کی یہ شہادت جس قوم کو بنانا چاہتی ہے اس قوم کی کیا خاصیت ہے۔ آپ اور میں گزشتہ 30 سال کے اندر برصغیر کی سرزمین پر کئی ایسے انفرادی لوگوں کو دیکھ چکے ہیں جنہوں نے سید الشہداء کی فکر پہ کام کیا ہے، سید الشہداء کی فکر کے اوپر محنت کی ہے، اور انہوں نے اپنی ذاتی کمالات میں جو کچھ حاصل کرنا تھا بحمد اللہ رب العالمین حاصل کیا۔ لہذا مثلا ہمارے پاس علامہ سید عارف حسین حسینی کی مثال موجود ہے، ہمارے پاس ڈاکٹر شہید نقوی کی مثال موجود ہے، اور دوسرے متعدد شہداء جن کے اسامی کی فہرست طولانی ہے۔ انہوں نے انفرادی سطح پر اس مقام کو حاصل کر لیا جہاں تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے جہاں پہ سید الشہداء پہنچانا چاہ رہے تھے ایک فرد ہونے کے ناطے۔ لیکن جو مشکل ہمارے سامنے باقی ہے وہ یہ کہ ایک قوم ہونے کے ناطے ہم اس منصب سے محروم ہیں، اور اس وقت جب کہ ہم قوم ہونے کے ناطے اس منصب سے محروم ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ اور قوموں کو اس سے پست جگہ سے شروع ہوتا دیکھتے ہیں جہاں ہم کھڑے تھے 30 سال پہلے، اور وہ اس جگہ سے شروع کرتے ہیں اور اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جس کا فی الحال ہم صرف خواب دیکھ پا رہے ہیں، جس کے ہم صرف آرزو کر پا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پہ سوچنا پڑے گا کہ کچھ تو ہمیں انفرادی سطح پہ دیکھنا ہے کہ سید الشہداء کی فکر سے فرد کیسے تشکیل پا جائے، کون سا فرد تشکیل پا جائے، اور کچھ ہمیں قوم ہونے کے ناطے بھی دیکھنا پڑے گا کہ قوم ہونے کے ناطے اس قوم کے اندر کیا خاصیت ہے۔ لہٰذا میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ، چونکہ میرا تعلق ظاہر پاکستان سے ہے، پاکستان تشریف لے جائیے، آپ کے پاس کروڑوں کی عوام ہے، اس کروڑوں کی عوام کے اندر اچھے لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی سمجھ رہے اس قوم کے اندر اچھے لوگ نہیں ہیں تو یہ خام خیالی ہے۔ دیکھنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہو تو نہ دیکھ سکے ایک علیحدہ معاملہ، ورنہ ایسا نہیں کہ پاکستان کے اندر یا بر صغیر کے اندر اچھے لوگوں کی اتنی قلت ہے کہ ہے ہی نہیں، فقدان، ایسا نہیں ہے، اچھے لوگ موجود ہیں۔ قوم ہونے کے ناطے قوم تشکیل نہیں پا رہی، قوم کو جس مقام پر پہنچنا چاہیے وہ قوم نہیں بنتی، اس قوم کو اس جگہ پر پہنچانے کے لیے خاص کلچر چاہیے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم اس کلچر میں کہاں کمی کر رہے ہیں، اگر اس کمی کو پورا کرتے ہیں اس کے بعد امکان ہے کہ شاید ہم اس مقام تک پہنچ سکیں۔ البتہ اس بفضیلت قوم کے ناطے جو میں پوائنٹ صاحب کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، ان کا حصول بھی یقیناً فرد سے ممکن ہوگا۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں قوم تشکیل دیں، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ افراد کو علیحدہ کر دیں گے پھر قوم علیحدہ سے تشکیل پائے گی، ظاہر ہے کہ انہی افراد سے تشکیل پائے گی، لیکن وہ پوائنٹس آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ اور شب عاشور اس خاطر اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ سید الشہداء کا ہدف ایک فرد کو تبدیل کرنا نہیں ہے، قوم بنانا چاہتے ہیں، اور میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور اس کے اوپر عقیدہ رکھتا ہوں کہ قومیں نہیں ہیں جو عزائے حسینی کر رہی ہیں، عزائے حسین ہے جو قوم تشکیل دے رہی ہے۔ سید الشہداء کی عزا قوم بنا رہی ہے، یہ اپنا ٹائم لے رہی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ہمیں قوم بنتی نظر نہیں آ رہی تو میں اس سے کہوں گا کہ یہ اجتماعی معاملات ہیں، یہ اپنا ٹائم لے رہے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کئی 100 سال کے بعد نظر آئے گا کہ سید الشہداء کی اس عزا نے قوم کیسے بنائی ہے،
آج بحمداللہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایران کے اندر عزائے سید حسینی نے قوم کیسے تشکیل دی، اور میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بر صغیر کا مستقبل اچھے کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بر صغیر کا مستقبل سید الشہداء کی عزا کے نتیجے میں جس کے یہ علمبردار قرار پا رہے ہیں یقیناً اچھا ہونا ہے۔ یہ اپنا وقت لے گا، یہ اپنی قربانیاں لے گا، اور اس کے اندر ہمیں اور آپ کو جدوجہد کرنی ہوگی۔ بس میری اس تقریر کا عنوان با فضیلت قوم کی خواص، اس کو میں پہلے بھی متعدد موقعوں پر مختلف انداز میں عرض کر چکا ہوں، لیکن اس وقت چاہتا ہوں کہ اس کو سمری کے طور پر عرض کروں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ قوم کے اہداف الہی اہداف ہونے چاہیے۔ اگر قوم اور فرد کے ہدف الہی ہدف نہیں ہے پھر قوم کو بڑی قوم نہیں بن سکتی، بفضیلت قوم نہیں بن سکتی۔ اگر کسی قوم کا ہدف بس اتنا ہے کہ اس کی اکانومی ڈیولپ ہو جائے، یہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکے گی۔ ہر وہ ہدف جس کا تعلق مادے سے ہوگا قوم کو پستی کی طرف لے کر جائے گا، چونکہ پھر وہ بڑے اہداف کو چھوڑ دیں گے، چھوٹے چھوٹے اہداف کے اوپر کام کریں گے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، یہ جو قوم کے اہداف ہیں یہ فرد کے اندر بھی ایسے ہی ہیں۔ اگر کوئی انسان ایسا انسان ہو جس کے اہداف مادی اہداف ہوں، مطمئن ہو کہ عرض کر رہا ہوں یہ کسی مقام تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اگر کسی کا ہدف بس اتنا ہے کہ اسے کچھ دولت چاہیے، اسے کچھ شہرت چاہیے، اسے کچھ طاقت چاہیے، اس کو معیار بنا کے چل رہا ہے، یہ شخص کسی مقام تک نہیں پہنچے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کسی بھی چیز کا یہ طلبگار ہو، اس کی خاطر اپنے دین کو بیچے گا، اپنے دین کے اوپر کمپرومائز کرے گا، اپنے دین کا سودا کر کے بیٹھ جائے گا۔ قومیں بھی ایسے ہی ہیں۔ اگر قوم یہ سوچ لے کہ ہمیں یہ چاہیے دنیا میں سے، اس کو ہدف بنا لے، پھر یہ قوم کچھ نہیں کر پائے گی۔ ہر وہ قوم جو بلند مقام حاصل کرنا چاہتی ہے اس کو بلند ہدف بنانا پڑے گا، اس کو للہیت دکھانی پڑے گی۔ اور یہ میں اور آپ اپنی قوم کے اندر امتحان بھی کر سکتے ہیں، اپنی قوم کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ قوم چھوڑ دیجئے، آپ گروہ کی حد میں آ جائیے، اس میں بھی ٹیسٹ کر لیں گے۔ اگر میرے جیسے شخص کو یہ کہے کہ آپ ان 15-20 آدمیوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ مل کر کوئی کام کریں، تو میں سب سے پہلے جس چیز کو نوٹ کرنے کی کوشش کروں گا وہ یہ کہ ان 15 افراد کا ہدف خدائی ہے یا کچھ اور ہے۔ تھوڑا سا آپ گفتگو کریں ان کے ساتھ، کسی مباحثے کے اندر آ جائیے، کسی کریٹیکل ڈسکشن کے اندر ان کے ساتھ داخل ہو جائیے، کسی سخت موقع پر فیصلے کے ہوتے ہوئے کو دیکھیے۔ جب یہ فیصلے کرتے ہیں بنیاد کیا ہے؟ خدا کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں یا دنیا کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں؟ آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا یہ گروہ خدا کی طرف بڑھ رہا ہے یا دنیا کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ قوم خدا کی طرف بڑھے گی یا یہ قوم دنیا کی طرف بڑھے گی۔ اور میں اور آپ اپنے ساتھ بھی ایسے ہی ہیں۔ بس اگر آپ کو اور مجھے واقعاً کوئی مقام و منصب حاصل کرنا ہے، شب عاشور ہے، ہم دو طریقے سے یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک ہدف یہ ہو کہ میں نے آج رات کہیں نہ کہیں تو وقت گزارنا تھا، میں یہاں پہ بیٹھا اور میں نے سید الشہداء کے نام پہ پرسہ پیش کیا اور واپس گھر کو روانہ ہو گیا۔ اور اگر یہ ہے کہ میں شب عاشور بیٹھا ہوں اور خدا سے عہد کر کے بیٹھا ہوں کہ خدایا اگلے شب عاشور تک میری زندگی کا ایجنڈا کیا ہے، مجھے محنت کس چیز پہ کرنی ہے۔ ہمیں ہر روز عاشور سید الشہداء کے ساتھ ایک عہد کرنا ہوگا کہ مولا 1 سال اور گزر گیا، ہم زمین پر آپ کے فرزند کی حاکمیت نہیں دیکھ سکے۔ کیوں نہیں دیکھ سکے؟ سید الشہداء نے اتنی بڑی قربانی دی، آج پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ اگر حسین کی ذات ہمارے پاس ہوتی تو ہمارا دین دنیا کا حاکم دین ہوتا، ہم کیوں نہیں کر سکے؟ تو میں سمجھتا ہوں ہر شب عاشور کے اوپر ایک ریویو ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ایک شب عاشور اور گزر گئی اور مولا تشریف نہیں لائے۔ کیا کمی تھی کہ تشریف نہیں لائے؟ اب ہمیں اگلے سال تک کیا محنت کرنی ہے کہ ہم ایک قدم کم از کم آگے بڑھ سکیں؟ تو میں نے عرض کیا، پہلی بات یہ اہداف للہیت کی طرف جانے چاہیے۔ آپ یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں، الحمدللہ یہاں پہ کافی اجتماع ہے، لیکن جس چیز کو میں اس 10-12 دن میں جب سے یہاں پر ہوں احساس شدت کے ساتھ کر رہا ہوں، گروہوں میں للہیت نہیں ہے، وہ خلوص خدا نہیں ہے یہاں پر، جس کے بغیر کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ آپ اجتماعات کو کامیابی مت سمجھیے گا۔ دنیا کے اندر نعوذ باللہ تعالیٰ گناہ کے نام پر بھی اجتماعات ہوتے ہیں،
آپ ممبرشپ کی تعداد بڑے ہونے کو کامیابی مت سمجھیے گا. دنیا کے اندر نہیں معلوم کون کون سی چیزوں کے اوپر ممبرشپ کروڑوں پہ بھی پہنچائی جا سکتی ہے. آپ اپنی کامیابی اپنے خدائی اہداف کے اندر دیکھیے گا. جب آپ چند افراد کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے اندر ڈسکشن کرتے ہیں، یہ خدا کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں یا دنیا کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں؟ یہ پہلا معیار، یہاں سے کام سارے شروع ہوں گے. جتنے بھی آپ کو برکتیں چاہیے، چاہے 2 آدمی ہوں، کام میں برکت چاہیے، آپ کو للہیت چاہیے. اس کو معیار بنا لیجئے، اس کو اصول بنا لیجئے، پھر آپ کی زندگی میں پہلا اسٹیپ صحیح جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. البتہ ظاہر ہے میرے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ میں یہاں تمام گروہوں کے بارے میں ایسے ہی ایک جملے کے اندر فیصلہ کروں. مجھے للہیت نظر نہیں آ رہی، یہ میرے پاس حق نہیں ہے. لیکن میں اپنی ذاتی رائے کے طور پر کم سے کم جن دوستوں احباب کو دیکھ رہا ہوں ان کے اندر کہہ رہا ہوں جس درجے پر ہونا چاہیے اس درجے پہ نہیں ہے. آپ اس سے بہتر ہو سکتے ہیں، آپ اس سے بہتر مقام پہ پہنچ سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین آپ کے پاس بہت ساری ایسے امکانات موجود ہیں، اپرچونٹیز ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہوں گی. سب سے بڑھ کر جو چیز یہاں پر موجود ہونی چاہیے تھی، اگر نہیں ہے تو نہیں معلوم پھر میں کیا عرض کروں، وہ یہ کہ سوچنے سمجھنے کے لیے وقت ہونا چاہیے آپ کے یہاں. اگر آپ اس حالت میں بھی سوچ سمجھ نہیں سکے ہیں تو پھر آپ اس وقت کب سوچیں گے جہاں ہر روز چند بندے شہید ہو رہے ہوتے ہیں؟ آپ کسی بلوے کے اندر کب سوچ پائیں گے؟ سوچنے سمجھنے کے لیے انسان کو ایک فرصت چاہیے ہوتی ہے کہ وہ خطرات سے تھوڑا سا نکلا ہوا ہو تاکہ وہاں پر اپنی زندگی کے اندر کنسنٹریشن کے ساتھ سوچ سکے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کے لیے اس قسم کا پیس آف مائنڈ اویلیبل ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اوپر سوچیں کہ آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. بس پہلی چیز جس کے اوپر سوچ لیں، آپ کے اور میرے کام کے اندر للہیت ہونی چاہیے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، اس پوائنٹ کو میں ضائع نہیں کرنا چاہتا اس خاطر، اور وہ یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنا دنیا کا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے کہ للہیت نصیب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. آپ صرف اپنے ہی کام کو ریویو کر لیں کہ یہ جو مجھے خوشی نصیب ہوئی، آیا اس وجہ سے تھی کہ فلاں نے دیکھ لیا، اس وجہ سے تھی کہ چند لوگوں نے تعریف کی ہے؟ کیوں مجھے خوشی نصیب ہوئی؟ اور جن آئیڈیلز کو آپ اور میں فالو کرنا چاہتے ہیں، جن آئیڈیلز تک پہنچنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمارے سامنے معیار بہت سخت رکھے ہیں. ایک ایک چیز کا سخت معیار رکھا ہے. بس پہلی چیز جس کے اوپر محنت ہو وہ للہیت ہو. دوسرا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اگر للہیت حاصل ہو جائے تو ہم دوسرے پوائنٹ کے اوپر پہنچ سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ حق کی پیروی کی طاقت کتنی ہے. بظاہر بہت سادہ سی بات ہے، کسی کے سامنے حق ظاہر ہو جائے اور وہ اس حق کی پیروی کر لے. قوموں کی بفضیلت قوم کی بڑی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے حق کے ظاہر ہونے کے بعد پیروی کر سکتے. پست قوم کی صفت کیا ہے؟ ان کے سامنے حق ظاہر ہوگا اور یہ پھر بھی پیروی نہیں کریں گے. کیوں پیروی نہیں کرتے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے. ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ اب تک ہم نے یہ نہیں کیا تھا لہذا آئندہ بھی نہیں کریں گے. اپنی روایتوں کو ترک نہیں کر سکتے. ضعیف قوموں کی نشانی یہ ہوتی ہے اپنی روایتوں کو ترک نہیں کریں گے چاہے غلط ہونا ثابت ہو جائے. مضبوط قوم کی نشانی یہ ہوتی ہے صرف حق کے پیروکار ہے. جس دن ثابت ہو گیا یہ حق ہے اپنی روایت کو پامال کریں گے، حق کی طرف آ جائیں گے. البتہ این ممکن ہے کہ روایت بھی حق کی طرف لے جا رہی ہو تو اس کے اوپر مضبوطی سے باقی رہیں گے پھر. لیکن دوسری مشکل جو ہمارے سامنے آتی ہے بفضیلت اقوام کے اندر اور کم فضیلت اقوام کے اندر یا پست اقوام کے اندر، بفضیلت لوگ حق کے پیروکار ہوتے ہیں. اگر کوئی حق کا پیروکار بننا چاہتا ہے سب سے بڑی چیز جس سے لڑنا پڑے گا وہ اپنے اندر کا تکبر ہے. انسان کے اندر کا تکبر بدترین چیز ہے جو اس کو حق سے روک سکتا ہے. اس بات کا تکبر کہ میں کیوں کسی کے سامنے کہوں کہ اب تک میں نے صحیح نہیں کیا تھا. ڈٹا رہے گا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو کچھ میں نے کیا تھا وہ صحیح کیا تھا، چاہے معلوم ہے خود پر نظر آئے کہ غلط ہوا تھا. یہاں پر ہم ایک چیز کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں علمی تواضع چاہیے. علمی تواضع کیا ہے؟ ایک تواضع ہوتا ہے جس میں تواضع انکساری ہوتا ہے، جس میں ہم ایک دوسرے کے سامنے کہتے ہیں آپ میرے بڑے. ایک علمی انکساری ہوتی ہے اور علمی تواضع ہوتا ہے. علمی تواضع یہ ہوتا ہے میں قبول کر لوں کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے یہاں پر غلط فیصلہ کیا تھا، جو کچھ میرے پاس تھا وہ صحیح نہیں تھا.
بس قسمتی سے ہمارے درمیان علمی انکساری اور علمی تواضع کی کمی ہے. قوم ہونے کے ناطے ہم ریجڈ ہیں اس بات کے اندر کہ جو کچھ ہم نے کیا تھا وہ صحیح کیا تھا. 10 یوں مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا, ہماری آنکھوں کے سامنے چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں یہ ہم نے صحیح نہیں کیا تھا, اور ہم نہیں مان پاتے چھوڑنے کی خاطر کہ بھئی جو کچھ غلط ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا جائے. اور میں نے عرض کیا رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ ہمارا اندرونی تکبر. ایک رکاوٹ کم از کم اندرونی تکبر ہے. ہمارا نفس اس بات کو قبول نہیں کرتا کوئی ہم سے کہے تم نے غلط کیا, اور جب تک ایک اندرونی تکبر موجود ہے اس وقت تک قوم آگے نہیں بڑھے گی. وہ اپنی جگہ پہ ڈٹے رہیں گے, اپنی خامیوں کو لے کر بیٹھے رہیں گے اور ترقی کے دروازے بند رہیں گے. اور دوسری مشکل اس میں یہ آ سکتی ہے, ایک دفعہ تکبر رکاوٹ ہے, دوسری رکاوٹ یہ ہوتی ہے کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ارادے میں کمزور لوگ ہیں, ارادوں میں سست ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ اس کو مشاہدہ کیا ہوگا, نہیں معلوم کتنی دفعہ ہماری زندگی میں کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے, کوئی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ ایک فضیلت ہے, عمل کرنا چاہتے ہیں, دل سے چاہتے ہیں کہ کریں, کر نہیں پا رہے. کیوں؟ ارادے کی کمزوری ہے. کوئی ہے جس کے لیے ثابت نہ ہوا ہو کہ نماز شب اچھی چیز ہے؟ کوئی ہے جس کے لیے ثابت نہ ہوا ہو کہ قرآن پڑھنا اچھی چیز ہے؟ جب سب ثابت ہے تو کیوں نہیں کر رہے؟ کیا اس خاطر کی اہمیت نہیں ہے؟ جانتے ہیں کہ اہمیت ہے, کیوں نہیں کر رہے؟ ارادے میں کمزور ہیں. اتنا بھی ارادہ جمع نہیں کر سکے کہ ہر روز قرآن پڑھ لیں. یہ مشکل ہے. جب تک ہم اور آپ اور قوم ان ارادوں کے اندر کمزور ہے, یا اس تکبر کی وجہ سے یا ارادے کمزوری کی وجہ سے حق کو قبول کرنے کی طاقت نہیں ہے, حق پر عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے, تو کیسے فضیلت نصیب ہوگی؟ اگر کسی کو فضیلت چاہیے, کسی کو مقام چاہیے, تو اسے کچھ ترک کرنا پڑتا ہے. لہذا آپ بار بار قرآن کریم کے اندر دیکھیں گے کفار مکہ اللہ کے نبی پہ اعتراض کرتے تھے, کہتے تھے ہمارے اجداد نے یہ نہیں کیا تھا. کیا مطلب کہ اجداد معیار حق ہیں؟ قرآن مطالعہ فرماتا ہے اجداد معیار حق نہیں ہے, حق کی اپنی دلیل ہے, اجداد کا کرنا معیار حق نہیں ہے. لیکن وہ اس بات کے اوپر اسٹک ہوئے ہوئے تھے کہ نہیں ہمارے اجداد نے یہ نہیں کیا تھا لہذا ہم یہ نہیں کریں گے. اور اس کے مقابلے اللہ فرماتا نہیں خدا نے چاہا ہے اور تم کرو گے تو معیار ہوگا, ورنہ معیار نہیں ہوگا. اور دوسرا عنصر جو میں نے ضعف ارادہ کا, ارادے کی سستی کا. کتنی ہی قومیں تھیں اللہ کے رسول کے مقابلے میں جانتے تھے یہ اللہ کا رسول ہے. خدا متعال فرماتا ہے یہ اہل کتاب نبی کو نبی پہچانتے ہیں ایسے جیسے یہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں کہ ان کی اولادیں ہیں. جانتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے, پھر اللہ کا نبی جاننے کے باوجود مانتے کیوں نہیں تھے؟ اتنا ارادہ نہیں تھا, اتنی بڑی قربانی دے دیں. بس یہ دوسری مصیبت ہے. اگر کوئی واقعا چاہتا ہے سید الشہداء کے راستے پہ چلے, اس مقام تک پہنچے جہاں سید الشہداء پہنچانا چاہتے ہیں, یقیناً اپنے اندرونی تکبر کا خاتمہ کرنا پڑے گا, یقیناً اپنے ارادے کو مضبوط کرنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, محمد آل محمد وعجل فرجہ. منتظمین جگہ کی خاطر آپ سے تھوڑا سا آگے آنے کی درخواست کر رہے ہیں. درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد و آل پر دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد. 2 پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض ہوئے. شب عاشور ہے, ہمیں تقریر کو طولانی نہیں کرنا ہے. آپ یقیناً اس کے بعد شاید کہیں اور جانا چاہیں گے, اور ظاہر ہے کہ شب ماتم ہے, آپ ماتم اور سیرہ زنی میں مشغول ہونا چاہیں گے. اس تقریر کو مختصر ہونا چاہیے تاکہ آپ اس عبادت کو انجام دے سکیں. سید الشہداء کے نام پر, ان کے اصحاب کی قربانیوں کے نام پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تیسری بات جو سمجھ میں آتی ہے, جہاں کہیں کوئی قوم ترقی کرنا چاہتی ہے, جہاں کہیں کوئی گروہ چاہتا ہے کہ وہ دین کے لیے کوئی کام انجام دے, اس کے پاس ایک تربیت کا نظام ہونا چاہیے. تربیت کوئی اتنی آسان چیز ہے کہ یوں ہی ہم زندگی گزارتے رہیں گے اور ہم خود بخود اسلام کے ماہر ہوتے چلے جائیں گے؟ آپ تصور فرمائیے, یہاں آپ جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں یہاں ڈرائیونگ کے لیے بھی کلاسز لینی پڑتی ہوں گی.
دنیا کی کون سی ایسی ایکیڈیمک فیلڈ ہے جس کے اندر ہم یہ کہیں کہ ایک انسان روڈ پہ چلتا رہے گا اور اس فیلڈ کا ماہر ہوتا چلا جائے گا؟ کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کیجیے گا، ہم نے دین کہاں سے سیکھا ہے؟ ہم نے دین زندگی کے کس مرحلے میں سیکھا ہے؟ اپنے دین سیکھنے کے معیار کو چیک کیجیے گا، ہم نے دین کیسے سیکھا ہے؟ ہمارے بچپنے کے اندر کوئی مولانا صاحب آتے ہوں گے جو ہمیں صرف عربی قرآن پڑھنا سکھاتے ہوں گے، کچھ عرصے اس عربی کے پڑھ لینے کے بعد جس کے 6 مہینے سال بھر میں ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، ہم نے دعا کر لی ہوگی کہ ہمارا ختم قرآن ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کوئی یسرنا القرآن ٹائپ کا کوئی سپارہ لیا ہوگا، یا آپ نے کوئی قاعدہ لیا ہوگا جس کے اندر لکھا ہوگا اصول دین 5 ہیں، فروع دین اتنے ہیں، صفات ثبوتیاں یہ ہیں، صفات سلبیاں یہ ہیں۔ بہت زیادہ ہو گیا ہوگا، آپ نے اس قاعدے کا کوئی امتحان دے دیا ہوگا۔ اپنے آپ سے پوچھے گا، عقائد ایسے ہی سیکھے جاتے ہیں؟ آیا عقائد کو سیکھنے کا طریقہ کار یہی ہے؟ یعنی جب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں خدا ہے یا نہیں ہے تو کیا یہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ایک خدا ہے، اتنے نبی ہیں، اتنے امام ہیں، معاملہ ختم، کوئی آرگومنٹ نہیں ہوگا؟ نہیں، یہاں سے شروع نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے یہاں سے شروع ہوگا کہ اصل میں عقائد کے بارے میں گفتگو کروں ہی کیوں اس گفتگو میں جاؤں؟ دنیا میں اتنے ڈھیر سارے لوگ ہیں جو خدا پر گفتگو کیے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، میں بھی ان میں سے ایک ہو جاتا ہوں۔ اگر گفتگو کرنا شروع کروں تو جو خدا مجھے نظر نہیں آ رہا اسے مانوں کیوں؟ نظر ہی نہیں آتا، کیسے اس خدا کو مان لوں جو نظر ہی نہیں آتا؟ جب اس گفتگو میں آگے بڑھیں تب اگلا سوال یہ آئے گا، وہ خدا جو نظر نہیں آتا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس نے ایک پیغام بھیجا ہے اور ایک پیغمبر بھیجا ہے، کیسے ثابت ہوگی یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے؟ کیسے ثابت ہوگا کہ 1400 سال پہلے آنے والی ایک عظیم الشان ہستی جس سے میں کبھی نہیں ملا وہ اللہ کے نبی تھے؟ کیسے ثابت کیا آپ کے لیے؟ آپ نے اپنی زندگی میں کس مرحلے پر اس کو ثابت کیا ہے؟ کب آپ نے اس کے اوپر علم اور انٹیلیجنس کی حد میں جا کر، عقل کی حد میں جا کر، شعور کی حد میں جا کر اس پہ گفتگو کی؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ میرے جیسا مقرر کوئی خطیب بیٹھا ہے، اس نے اپنے مجلس کے اندر خدا کے ہونے پہ کوئی ایک دلیل دے دی، آپ نے سمجھ لیا توحید کا چیپٹر اس طرح کمپلیٹ ہو گیا۔ ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ اگر دنیا کے اندر 1.25 ارب کے قریب مسلمان ہوں گے، مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کم از کم بھی 3/4 نے کبھی دین کے اوپر غور نہیں کیا ہوگا جس انداز میں ان کو کر لینا چاہیے تھا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم خود قبول کرتے ہیں کہ عقائد میں کسی کی تقلید منوعاً مان لینا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہ وہ چیپٹر ہی نہیں ہے جس میں کسی اور کی سننی ہے۔ بس اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی آپ کیوں خدا کو مانتے ہیں، تو میں کہوں چونکہ میرے بابا مانتے تھے۔ آئیے دلیل قابل قبول نہیں۔ آپ کیوں مولا امیر المومنین کو امام اول مانتے ہیں؟ چونکہ میرے اجداد شیعہ تھے۔ آئیے دلیل قابل قبول ہے؟ ہرگز نہیں۔ عقائد وہ چیپٹر نہیں ہے جس میں کسی اور کی سننی ہے، عقائد وہ چیپٹر جس میں آپ نے محنت کرنی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے کس مرحلے میں یہ محنت کی ہے؟ یعنی اب مجھے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہر قسم کی لینگویج، ہر قسم کا سائنس اس قابل ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کئی سال محنت کی جائے۔ صرف ایک مظلوم دین اتنا بے علم چیز ہے کہ اس پر کسی محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو دین خود سے ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ اب اگر کوئی قوم اپنے لیے تربیتی نظام نہ رکھتی ہو، اس بات پہ دلیل ہے اس کو فضیلت نہیں چاہیے۔ فضیلت چاہیے ہوتی تو پہلے اس پہ محنت کرتے جس کے نام پہ زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، جس کے نام پہ جان دینا چاہتے ہیں۔ اب تصور فرمائیے، میں اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اسلام کے نام پر جان بھی قربان ہے، صرف اس اسلام کو میں نہیں جانتا کہ وہ ہے کیا، میں نے کبھی اس کو پڑھا نہیں ہے۔ لہذا آپ کتنے ہی مسلمات کو سن چکے ہوں گے جس کی آج تک آپ کو خبر نہیں ہوگی۔ یعنی اگر ہم سے کوئی صرف اتنا پوچھ لے 114 سوروں کے نام کیا کیا ہیں جو قرآن میں ہیں، ہمیں کیا معلوم؟ چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ کوئی پوچھے ان 114 سوروں میں خدا کا پیغام کیا ہے، جس کی تو ہمیں مطلقاً کوئی خبر نہیں ہے۔ امیر المومنین نے 240 خطبات ارشاد فرمائے، تم نے اپنی زندگی میں کتنے پڑھے ہیں؟ نہیں معلوم۔ 70 سے اوپر مکالمات، مکاتبات، خطوط ان کے نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں، آج تک کتنے پڑھے؟ نہیں معلوم۔
بس مولا امیر المومنین کے چاہنے والے ہو، ان کے نام پہ جان دیتے ہو، اس پہ فخر کرتے ہو، آج تک ان کا پیغام ہی نہیں پڑا. کب دین سیکھا ہے؟ میرے چند بولنے والوں سے ایک جملہ یہاں سے ایک جملہ وہاں سے، یہ دین ہے؟ یہ جو تربیتی نظام نہ ہونا ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ان کا تربیتی نظام نہیں ہے. اس کی نشانی کیا ہے کہ تربیتی نظام نہیں ہے؟ ہوا مشرق سے آئے گی، یہ مغرب کی طرف بہہ جائیں گے، مغرب سے آئے گی، یہ مشرق کی طرف بہہ جائیں گے. ہر آنے والی ہوا ان کے قدموں کو اکھیڑ دے گی. ایک ایس ایم ایس چلے گا اور عقائد شک میں پڑ جائیں گے، ایک ایس ایم ایس کے ذریعے سے. نو انویسٹمنٹ، یعنی بعض اوقات مجھے لگتا ہے 100 روپے کے خرچے کے اوپر پاکستان میں شیعہ قوم کے عقائد کو انڈر کوسچن لے جایا جا سکتا ہے. نعوذ باللہ تعالی. کیوں اتنے کمزور ہیں؟ اس حد تک کمزور ہیں کہ بعض اوقات کوئی ایس ایم ایس چلاتا ہے، اس کے اندر ایک نیوز بھیجتا ہے، 10 دن تک مثال کے طور پر نیوز سرکولیٹ کرتی رہتی ہے، اور آخر میں آ کے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی اس نیوز کا کوئی سر پیر ہے؟ احمد نژاد مکہ میں احرام باندھے ہوئے ہیں اور کراچی کے اندر ایس ایم ایس روٹیٹ کر رہا ہے کہ وہ مسجد مدینہ میں بقی امام بارگاہ کی تعمیر کا افتتاح کر چکے ہیں. ارے بھائی وہ احرام باندھا ہوا ہے، وہاں سے نکل ہی نہیں سکتا ہے. اور یہ ہمارے پاس ایس ایم ایس گھوم چکا ہے، لوگ قبول کر چکے ہیں کہ ہاں مدینہ میں باقی قبرستان کے تعمیر کا افتتاح کر چکے ہیں. اتنی سی بھی عقل نہیں ہے. کیوں ہے ایسا؟ دین کی بنیادوں کا علم نہیں ہے. عزیزان محترم، تیسری چیز، اگر ہم واقعا چاہتے ہیں اپنے ساتھ محنت کریں، اپنے آپ کو کسی مقام تک لے کر جائیں، ہمارا ایک تربیتی نظام ہونا چاہیے. خاص کر وہ لوگ جو کسی ذمہ داری کو اٹھانا چاہتے ہیں. بغیر تربیت کی ذمہ داری اٹھانے کا مطلب ہے کہ ہم قوم کو مصنوعی ڈاکٹروں کے ہاتھ پہ دے رہے ہیں کہ جس کا جو علاج کرنا چاہے کر لے. اگر آپ چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ ایک مسجد کے اندر، ایک امام بارگاہ کے اندر، ایک ٹرسٹ کے اندر کسی جگہ تک پہنچیں، سب سے پہلے پوچھوں تربیت کہاں ہوئی آپ کی؟ دنیا کے ہر ادارے کے اندر کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے کوئی سرٹیفکیشن چاہیے ہوتی ہے. دین ایک ایسا شعبہ بن گیا جس کے اندر کسی سرٹیفکیٹ کی، کسی تجربے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے نتیجے میں جو خرابیاں حاصل ہو رہی ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں کہ ہمیں خود نہیں معلوم ہمیں اپنے دین کو لے کے کہاں پہنچنا ہے. بس تیسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دین کے اندر ایک تربیتی نظام ہونا چاہیے. میرا اپنے خیال ہے جہاں کہیں ہم کوئی ادارہ تشکیل دیں، سب سے پہلے اس سے سوال کیا جائے آپ کا تربیتی نظام کیا ہے، اور خاص کر وہ لوگ جو اس ادارے کے ذمہ دار ہیں وہ اس تربیتی نظام سے کب گزرے ہیں، کس کی سرپرستی میں انہوں نے تربیتی نظام کو گزارا ہے اپنے. کس بات کی ضمانت دی جائے کہ مثال کے طور پر ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں. نتیجہ جو ابھی مشکلات ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اور پوری دنیا کے اندر یہی مشکلات جو کم بیش یہاں پر ہوں گی. ہر معاشرے کے اندر انٹینسٹی میں فرق آتا رہتا ہے، بنیاد وہیں کی وہیں ہے. بس یہ تیسرا پوائنٹ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، ایک بافضیلت قوم کے لیے ضروری ہے اس کا ایک مکمل تربیتی نظام ہو، اس تربیتی نظام کے تحت وہ آگے بڑھ رہے ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اتفاقاً اس معاملے میں ہماری صورتحال عصر حاضر کے تعلیمی نظام کے آنے سے پہلے قدرے بہتر تھی. کچھ حساب کتاب تھا ہمارے پاس کہ ہاں اگر ہمارا ایک بچہ ہوگا، وہ بچہ اس نظام سے گزرے گا، اس کے بعد اس نیکسٹ فیز کے اندر داخل ہوگا. یعنی میں ایک روایت ابھی مجلسوں میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، سید رضیہ ان کے بعد کے زمانے کی ایک روایت، کہتے ہیں جب بھی ہمارا شیعہ بچہ عربی بولنے لگتا ہے، ہم سب سے پہلے ان کو بی بی سیدہ کے خطبے سکھاتے ہیں، تاکہ جیسے ہی وہ زبان کھولنا شروع کرے پہلے اہل بیت کی منطق کو سیکھنا شروع کر دیں. یہ تربیتی نظام کا ایک حصہ ہے اور بہت اچھا حصہ ہے. اب ذرا تصور کیجئے گا ہمارے بوڑھے بھی خطبات اہل بیت نہیں سیکھ پائے، کیونکہ کسی عہد، کسی مرحلے حیات میں ہم نے اس کو رکھا ہی نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. لہذا شاذ و نادر کسی کو موقع مل گیا تو مل گیا، ورنہ کسی کو موقع نہیں. اور قرآن کریم کا بھی ایسے ہی عالم. یہ تیسرا پوائنٹ. چوتھا پوائنٹ، دین اگر متحد نہیں کر رہا، منتشر کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ قوم با فضیلت نہیں ہے، اس قوم کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے. اصل دین کا کام لوگوں کو متحد کرنا ہے. امام خمینی نے خوبصورت جملہ ایک ارشاد فرمایا تھا، انتہائی پائیدار، انتہائی نفیس جملہ.
فرمایا 1,24,000 انبیاء کو ایک چھت کے نیچے جمع کرو، کبھی اختلاف نہیں کریں گے، 2 نفس پرست کبھی متحد نہیں ہوں گے۔ 1,24,000 انبیاء کبھی اختلاف نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، 2 نفس پرست جمع ہوں گے پھر لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر دین متحد نہیں کر سکتا اور دین انتشار کا پیغام لے کر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس دین میں کوئی کمی ہو گئی ہے، یہ دین وہ نہیں ہے جس کے اوپر ہمیں چلنا تھا۔ اور یقینی بات یہ ہے کہ ہم نے دین سیکھنے میں کوئی کمی کی ہے۔ ایک نظر سید الشہداء کی اس حکمت عملی کے اوپر دیکھیے گا، اصلا عزا کی حکمت پہ دیکھیے گا۔ عزائے سید الشہداء کی حکمت کیا ہے؟ میں نے جتنا غور کیا عزا کے مختلف اجزاء کے اوپر، دیکھا اس عزا کے اندر ایک بات ہے جس کے اوپر بھرپور اصرار ہے، وہ یہ کہ یہ عزا کسی ایک سے مخصوص نہیں ہے، یہ عمومیت رکھتی ہے۔ آپ کو دنیا کے اندر کوئی مجلس نہیں ملنی چاہیے اصولاً، ممکن ہے دنیا کی کسی خطے کے اندر ہو گئی ہو، اصولاً نہیں ملنی چاہیے جس کے دروازے کے اوپر ایک پاس لگا ہوا ہو، جس کے پاس وہ پاس ہوگا وہ اندر آئے گا ورنہ اندر نہیں آئے گا۔ ایسی کوئی عزا آپ کو نہیں ملنی چاہیے۔ عزا کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ اس کے اندر عمومیت ہے۔ عمومیت کیا ہے؟ عمومیت یہ کہہ رہی ہے کہ جس کو بھی اندر آنا ہے آ جائے، چونکہ یہ فرش عزا ہے، یہاں پہ کسی کی کوئی قید نہیں ہے۔ اصل جلوس کی حکمت کیا ہے؟ ہم کیوں روڈ کے اوپر آ رہے ہیں؟ یعنی اگر ہم روڈ کے اوپر آ رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں تم ہمارے پاس نہیں آنا، تم ہم سے علیحدہ رہنا، تو پھر ہمیں روڈ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم روڈ پہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم پرچم حسین لے کے نکلے ہیں، جو کوئی بھی سمجھتا ہے کہ ساتھ آ جائے تو ساتھ آ جائے، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ ہمیں سید الشہداء کی عزا کے اندر عمومیت نظر آتی ہے، لہذا آپ بہت آسانی سے جانتے ہیں برصغیر کے اندر آج سے صرف 30-40 سال پہلے ہر گروہ، قوم، قبیلہ فرش عزا کے اوپر موجود تھا۔ اچھا یہ 30-40 سال کے اندر ہم نے کیا کیا ہے؟ لوگ کیوں چلے گئے ہمارے پاس سے؟ ہم جانتے ہیں 40 سال پہلے یہ عالم تھا، ہر فرقے اور مذہب کے لوگ سید الشہداء کی عزا کے اوپر موجود تھے۔ ہم نے کیوں باہر کر لیا؟ وہ کون سے حالات آئے جن کے تحت وہ باہر چلے گئے؟ ایک سادہ سی غلطی وہ یہ کہ ہم نے سمجھا دین یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو باہر نکالو صرف اپنے اوپر، یہ ہمارا ہے۔ نہیں، یہ نہیں تھا۔ دین کا کام تھا آپ کو وسعت دے، آپ کے دل کے اندر اتنی وسعت لے کر آئے کہ آپ ہر آدمی سے کہہ سکیں کم سے کم امام حسین کا ماننے والا تو ہے، آپ لے کر آئے اسے۔ دین ہم کو پیغام دیتا ہے کہ ہم وسیع ہو جائیں، ہم متحد ہو جائیں، اپنے دائرے کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ بدقسمتی سے آج ہماری پوزیشن یہ ہو گئی، ہم اپنے دائرے کو گھٹائے چلے جا رہے ہیں اور اپنے دائرے کے اندر اتنے سکڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر سکڑنے پر ایک نیا سینٹر، ہر سکڑنے پر ایک نیا بندہ، ہر سکڑنے پر ایک نیا گروہ، در نتیجے تقسیم در تقسیم در تقسیم، اور کچھ خبر نہیں کہ اتحاد کہاں گیا پھر۔ لہذا بہت آسانی سے 30-35 سال پہلے ہم سیکھ رہے تھے اتحاد بین المسلمین، اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی اتحاد بین المومنین کیسے ہوگا؟ یہ ہمارے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس دین کو نہیں معلوم کہاں چھوڑا ہے جس کا کام تھا لوگوں کو متحد کرے۔ اور بنیاد میں نے آپ کی اس سوال کے پیچھے دے دی۔ اصل مشکل یہ بغیر تربیت اور تزکیہ نفس کے ہم اتحاد نہیں لا سکتے، ہم انتشار لا سکتے ہیں۔ اگر ذرا سی بات کے اوپر اکڑ یہ ہے کہ نہیں یہ میرا ہے وہ تیرا ہے، اور تو یہاں نہیں آئے گا میں وہاں نہیں جاؤں گا، اس کا مطلب یہ کہ کبھی متحد نہیں ہونا انہوں نے۔ اگر کچھ کو متحد ہونا ہوتا ہے تو باقی سب کو پل بننا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ پل بن جاتے ہیں کہ ان کو رونتے ہوئے لوگ متحد ہو جائیں بالآخر کہیں نہ کہیں۔ ہم میں سے کوئی وہ پل بننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے میری جاگیر رہے باقی۔ جب سب علیحدہ کھڑے رہیں گے تو کون بیچ میں آئے گا پھر؟ اس اتحاد کی ہم میں طاقت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اگر ہم بافضیلت بننا چاہتے ہیں، ہمیں یقیناً کچھ لوگ ایسے چاہیے ہوں گے جو اس کو وسعت کی طرف لے کر آئیں، سید الشہداء کے پیغام کو وسیع کرنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو بھی اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور کم از کم دوسروں کو نہیں اٹریکٹ کر سکتے، کم از کم اپنے اندر تو وہ سچ لے کر ہی آئیے۔
اگر یہ بھی نہیں آئی تو مجھے نہیں معلوم کہ ہم کیسے کوئی فضیلت حاصل کر پائیں گے. اور آخری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، میں نے آپ کو وقت دیا، جب تک قربانی دینے کا جذبہ نہیں آئے گا کوئی فضیلت نصیب نہیں ہوگی. کچھ لوگوں کو قربانی دینی پڑے گی. کسی قوم نے پاکیزہ خون بہائے بغیر کوئی سعادت و فضیلت حاصل نہیں کی ہے. ہر قوم کو پاکیزہ خون دینا پڑتا ہے. لہذا اگر ہماری قوم میں سے یہ ہم نے یوں سوچ لیا بھائی ہم سیف سائڈ پہ رہیں گے، ہم پرامن شہری ہیں، نہ ہم کسی کو للکاریں گے نہ کسی کا مقابلہ قبول کریں گے، اس کا مطلب ہے تمہیں کوئی فضیلت نہیں ملے گی. اور کتنے اسلام کے دشمن ہوں گے جو بہت خوش ہوں گے اگر مسلمان اعلان کر دیں ہم وہ پرامن شہری ہیں جو ہم کبھی کسی کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائیں گے. ایسے پرامن شہری کو پوری دنیا سپورٹ کرے گی. ہاں ایسے مسلمان چاہیے ہمیں کہ نہ وہ ظالم کے خلاف بولیں نہ مظلوم کی نصرت کے لیے آگے بڑھیں. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہیں کہ بھائی آپ کو جتنا مار رہے ہیں مارتے رہیے، میری مسجد میں نہیں آئیے گا، مجھے نماز پڑھنے دیجیے گا. آپ نماز پڑھتے رہیے. اپریشیٹ کریں گے، مسجدیں بنوا کے دیں گے، این جی او کا اسٹیٹس دیں گے، یو این کا آبزرور بنائیں گے، سارے کام کر دیں گے. کیوں؟ آپ کہہ رہے ہیں میں کسی مظلوم کا ساتھ نہیں دوں گا. اگر آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں آپ سید الشہداء کے بالکل مقابلے میں جا کے کھڑے ہو گئے، مولا امیر المومنین کے بالکل مقابلے میں جا کر کھڑے ہو گئے. اور مولا امیر المومنین اپنی وصیت میں فرما رہے ہیں دو شہزادوں کو، بیٹا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، بیٹا تم دونوں ظالم کے دشمن بن جانا، مظلوم کے مددگار بننا. کوئی نیوٹرلزم کی گنجائش امیر المومنین نہیں چھوڑ رہا ہے. غزہ میں لوگ مرے میں نیوٹرل ہوں، سیریا میں لوگ مرے میں نیوٹرل ہوں، بحرین میں لوگ مرے میں نیوٹرل ہوں، ان سب میں دخالت نہیں دوں گا چونکہ یہ سیاسی معاملہ ہے. امیر المومنین نے یہی سکھایا تھا. امیر المومنین فرما رہے تھے کونا للظالم خصما، بیٹا تم دونوں ظالم کے دشمن بننا. ذرا تصور فرما رہے ہیں مولا امیر المومنین یہ نہیں کہہ رہے تم ظالم کے نزدیک نہیں جانا، تم ظالم کی مدد نہیں کرنا، تم ظالم کے دوست نہیں بننا، ظالم سے دور رہنا. نہیں، ایسی باتیں نہیں ہو رہی. فرما رہے ظالم کے دشمن بن جانا، اس سے کہنا ظالم سے ہم تمہارے دشمن ہیں. ہمیں بہت کچھ مولا امیر المومنین سے سیکھنا ہوگا. میں نے عرض کیا ہماری معلومات مولا امیر المومنین کے بارے میں انتہائی محدود ہے. میں کبھی ایک موقع پر جب ٹیچنگ کرتا ہوتا تھا تو بچوں سے کچھ نہ کچھ سروے کرتا تھا، تو میں بڑوں سے بعض اوقات سروے کر کے پوچھا آپ کو مولا امیر المومنین کے بارے میں کیا پتا ہے. ان سے پوچھا 10 پوائنٹ لکھ دیجیے مولا امیر المومنین کے بارے میں، زندگی کے 10 واقعات لکھ دیجئے. یقین فرمائیے وہی مشہور و معروف واقعات جو ایک بندے کو پتہ ہے وہ تقریباً وہی سب کو پتہ ہے، اور وہ چند گنے چنے واقعات ہیں، اس کے علاوہ مولا کی زندگی سے کچھ نہیں پتہ. اپنے آپ سے پوچھے گا سوائے کربلا کے سید الشہداء کی زندگی سے کیا پتہ ہے؟ 60 سال زندگی سید الشہداء کی، اس سے ہم کیا معلوم ہے؟ اور یہ تو میں ان ائمہ اطہار علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو سر فہرست قرار پا رہے ہیں. اور اگر میں کسی سے پوچھوں 9ویں امام کے بارے میں کیا پتا ہے، وہ تو معاملہ ہی ختم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. یعنی حتیٰ ہمیں شاید یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ 9ویں 10ویں امام زندگی کی دنیا تاریخ کے کس دور میں تھے، کن سالوں میں زندگی گزار رہے تھے. دور کی بات ہے کہ میں سوچوں ان کا دشمنوں کے مقابلے میں کیا طریقہ کار تھا، دوستوں کے لیے کیسے طریقہ کار رکھتے تھے، نہیں معلوم. خب جب نہیں معلوم تو آپ کو کیسے وہ اصول پتہ چلیں گے جو وہ ہمیں سکھانا چاہ رہے تھے؟ ہمیں کیا معلوم امیر المومنین ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے تھے کہ جب دشمنوں سے لڑو تو اصول کیا ہیں اس کے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں اگر ہم وہاں سیکھ لیتے، وہاں نظر آتا بار بار قربانی دینی پڑتی ہے، وہاں بار بار وہ دشمنوں کو للکارتے تھے. اور یقین فرمائیے بعض اوقات اتنی سخت لہجے کو استعمال کرتے تھے، کیا ہمارے ہاں کوئی کہے گا کہ یار یہ مولوی لوگ بہت سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں؟
یقین فرمائیے. ایک موقع کے اوپر بصرہ کے لوگوں سے فرمایا یا اشباح الرجال ولستم برجال، فرمایا اے مردوں کے سائے تم لوگ مرد نہیں ہو، دشمن آ کے تم پہ حملہ کر کے چلا گیا، تم نے حرکت کیوں نہیں دکھائی؟ برداشت نہیں کرتے تھے بے عزتی ہو رہے ہے. بصر ابن ابی ارطاد ایک وحشی انسان تھا جو امیر شام نے امیر المومنین کے سرحدی علاقوں کے اندر بھیجا تھا. یہ وحشی آدمی اپنے چند گروہوں کے جتھے کو لے کر آتا تھا، امیر المومنین کی سرحدوں پہ حملہ کرتا تھا جہاں کوئی محافظ نہیں ہوتے تھے، وہاں پہ حملہ کرتا تھا، شہر کے اندر گھس جاتا تھا، لوٹ مار کرتا تھا، چند لوگوں کو قتل کرتا تھا، چند لوگوں کو زخمی کر کے واپس بھاگ جاتا تھا. ایک علاقے کے اندر آیا، اس نے لوگوں کے اوپر حملہ کیا، ایک شہر کے اوپر لوٹ کھسوٹ کر کے لے گیا، مال و دولت سمیٹ کے لے گیا. مولا امیر المومنین نے خبر لی، پتا چلا اس علاقے کا ایک بندہ بھی زخمی نہیں ہوا. کہا شرم ہے تمہارے لیے، بوسر جیسا چور تمہارے علاقے میں آ کر ڈکیت مار کے لے گیا، تم میں سے ایک آدمی زخمی نہیں ہوا؟ تم میں سے کوئی مرا کیوں نہیں؟ سامنے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ یہ امیر المومنین ہے. ایک موقع کے اوپر ایک جنگ سے واپسی پہ تشریف لا رہے تھے، ایک قبیلے کے برابر سے گزرے جس کی کافی مرد مر گئے تھے، جس کی کافی لوگ شہید ہوئے تھے اس معرکے کے اندر. عورتوں کے لیے قابل تحمل نہیں تھا کہ اتنے لوگ مر گئے. اس قبیلے کا لیڈر امیر المومنین کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. عورتوں نے جنگ کے خلاف بولنا شروع کر دیا. جنگ میں کافی مرد مرے تھے، عورتوں کے دلوں پہ غم تھا کہ ہمارے مرد مر گئے. قبیلے کا سردار امیر المومنین کے ساتھ چل رہا تھا، اس قبیلے کی عورتوں نے جنگ کے خلاف بولنا شروع کر دیا. یہ قبیلے کا سردار سنتا رہا کہ میرے قبیلے کی عورتیں جنگ کے خلاف بول رہی ہیں، اور جنگ امیر المومنین کی سرپرستی میں ہو رہی تھی. اس کی شرعی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ عورتوں کو خاموش کرواتا، اور کہتا نہیں ہمارے رہبر نے صحیح فیصلہ کیا تھا، جنگ کروائی تھی. خاموش رہا، خاموش رہا. مولا امیر المومنین نے دیکھا یہ اتنا بزدل ہے کہ عورتوں کے سامنے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. اس سے کہا تم پیچھے چلو، میرے ساتھ مت چلو، تمہارا میرے ساتھ چلنا بے عزتی ہے، پیچھے چلو. تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حق کی خاطر چار لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر آواز بلند کرو، تو تم علی کے ساتھ چلنے کی طاقت کیوں دکھاتے ہو؟ تو پیچھے چلو. علی کے ساتھ چلنا آسان ہے؟ آپ خود تصور فرمائیے، سید الشہداء کے ساتھ چلنا آسان ہے؟ آسان ہوتا تو سید الشہداء تنہا کیوں ہوتے؟ صرف 72 کیوں ہوتے؟ جب میں غفیر ہوتا سید الشہداء کے ساتھ، سب کیوں کٹتے چلے گئے؟ سب پہلے سمجھ رہے تھے مولا کوفہ میں حکومت قائم کریں گے، آخر میں دیکھا نہیں، کوفہ میں حکومت کچھ نہیں ہے، یہاں صرف شہادت ہے. آہستہ آہستہ لوگ کم ہونا شروع ہو گئے. ایک خاص منزل کے بعد جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچ گئی، پھر جو کچھ باقی تھا وہ مضبوط انسان تھے. جتنے لوگوں نے جانا تھا وہ اس موقع کے اوپر چلے گئے. اب سید الشہداء کے ساتھ جو لوگ تھے وہ نپے تلے، جنچے ہوئے، چھنے ہوئے، امتحان دیے ہوئے لوگ تھے. اس خاطر کربلا مضبوطی سے بن گئی. اس میں کوئی کمزور ارادے کا انسان نہیں تھا. اب جو لوگ بھی آئے وہ تھے جو جان دینے کے لیے آئے تھے. اور خوبصورتی اس میدان کے اندر یہ ہے، سید الشہداء کے خیمے کے اندر، وہی کہ سید الشہداء کے خیمے کے اندر مرد بھی مجاہد ہیں، خواتین بھی جہاد سے لبریز ہیں. اگر کوئی سمبولک فیگر دیکھنا چاہتا ہے غیر اہل بیت اطہار کے خاندان کے، تو میں سمجھتا ہوں زہیر بن قین کی زوجہ بہترین مثال ہے. زہیر بن قین کی زوجہ بہترین مثال کہ جب زہیر بن قین کے پاس قاصد سید الشہداء پہنچا اور اس نے کہا کہ سید الشہداء تمہیں طلب کر رہے ہیں، زہیر نے کہا کہ میں کچھ دیر کے اندر سوچ کر جواب دوں گا. زہیر کی زوجہ نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں، نواسہ رسول ہے، اور کیا تم زندگی بھر نواسہ رسول کا نام نہیں لیتے تھے؟ تو اب تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہنے لگا کہ جو وہ چاہ رہے ہیں میں دے سکتا ہوں، لیکن تمہاری خاطر نہیں دے سکتا. وہ خون چاہ رہے ہیں، وہ جان چاہ رہے ہیں. کہنے کہ مجھے کوئی حرج نہیں ہے کہ میں حق کی راہ میں شہید ہو جاؤں، بہادر آدمی، نڈر، شجاع، بے باک، کام میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے ایک بات معلوم ہے، جب میں شہید ہوں گا تمہارے ساتھ احانت کریں گے یہ لوگ. بس یہ سب کو پتا تھا کہ بنی امیہ کس قسم کی پست قوم کا نام ہے. زہیر نے کہا کہ میں جانتا ہوں میں شہید ہو جاؤں گا، تمہارے ساتھ احانت کریں گے، تمہیں اسیر بنائیں گے، ادھر سے ادھر لے کے جائیں گے. مومنہ یہاں پر ہے،
اس مومنہ نے ایک سادہ سا جملہ کہا زہیر کیا حسین کے ساتھ ان کی بہن بھی آئی ہیں؟ سادہ سی بات، کیا سید الشہداء کے ساتھ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی آئی ہیں؟ زہیر نے کہا ہاں بی بی زینب ساتھ ہیں۔ کہا زہیر پھر تم جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، مجھے بی بی زینب کے پاس بھیج دو، جو بی بی زینب جھیلیں گی میں بھی جھیل لوں گی۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو جہنم میں جانے سے روک لیا، جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ جو شہادت سے دور بھاگ سکتا تھا اس کو شہادت کے لیے تیار کر دیا، کہا تم بھی شہادت جھیلو اور میں بھی اسارت جھیلوں گی، اور ہم دین کی خاطر اس کام کو کریں گے۔ یہ مکتب اہل بیت سے سیکھے ہوئے لوگ تھے۔ اور عزیزان محترم، آج شب عاشور ہے، سید الشہداء کے چاہنے والوں کے لیے دیکھیے ہم اور آپ کربلا سے بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، کربلا ہماری نظروں سے بہت دور ہے فی الحال، لیکن چشم تصور میں اپنے خیال میں سوچ سکتے ہیں سید الشہداء کے خیموں کے اندر کچھ بچے ہوں گے جو پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے۔ آج شب عاشور بہت عجیب رات ہے، یہ کہ مولا ابو الفضل عباس اس لائن کے پاس گئے اور ایک رات کی مہلت مانگی، یہ خود مولا ابو الفضل عباس کے لیے بڑا جہاد تھا۔ ایک رات کی مہلت مل گئی، سید الشہداء نے فرمایا مجھے قرآن اور نماز سے عشق ہے۔ اب سید الشہداء کے خیموں میں چاروں طرف تسبیح اور تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں، قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اس رات کے مختلف مناظر موجود ہیں۔ ہم لوگ شب عاشور کے اختتامی ساعات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شب عاشور کا ایک منظر موجود ہے کہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اون محمد کو تیار کر رہی ہیں۔ بیٹا اون محمد دیکھو اپنی ماں کے ساتھ جو وعدہ کرو وہ پورا کر لینا، کل تمہیں اپنے ماموں پہ قربان ہونا ہے۔ ہر ماں اپنے بچے کو لے کر کھڑی ہے اور طلب کر رہی ہے کہ بیٹا دیکھو میں نے ساری زندگی تمہیں حسین کے نام پہ پالا، کل ہم سے بے وفائی نہ کرنا۔ ساری مائیں اپنے اپنے بچوں کو لے کے کھڑی ہیں، مجھے نہیں معلوم مادر علی اصغر کو کیا سکھا رہی ہوں گی۔ سب سے بڑا مجاہد تو یہ مجاہد ہے نا، نہیں معلوم وہ کس طرح سکھاتی ہوں گی۔ یہ کربلا تیار ہو رہی ہے شب عاشور کے موقع کے اوپر، اور کتنے نفیس لمحات و لمحات ہیں جب سید الشہداء تمام اصحاب کو جمع کرتے ہیں، اور تمام اصحاب کو جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں اے اصحاب باوفا، ان کو میری جان چاہیے، ان کو تم سے کوئی غرض نہیں ہے، تم میں سے جو کوئی جانا چاہتا ہے اپنے اپنے راستے کے اوپر روانہ ہو جائے۔ سید الشہداء اپنے اصحاب کو کسی مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں، یا سید الشہداء فوراً فرماتے ہیں دیکھو اگر تم لوگ یہ ڈر رہے ہو کہ بعد میں جنت میں نہیں جاؤ گے تو میں جنت کے جوانوں کا سردار تم کو وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا، تمہاری جنت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تم لوگ روانہ ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد جو جملہ سید الشہداء نے ارشاد فرمایا وہ عجیب جملہ تھا، کہا اگر تم کو ڈر یہ ہے کہ باہر جاؤ گے تو لوگ تمہیں تانے دیں گے تو میرے یتیموں میں سے بچوں میں سے کسی ایک کو لے جاؤ اور جا کے کہہ دینا ہم بچے کو لے کر آ گئے۔ بہانہ دے رہے ہیں، کسی بہانے سے یہاں سے چلے جاؤ۔ اور آخر کار فرماتے ہیں کہ دیکھو میں سمجھ رہا ہوں کہ تم شاید میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہیں پاؤ گے اگر جانے لگو گے، تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرا کر دیتا ہوں، اب کسی کو شرم بھی ہو اس اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر چلا جائے۔ اور جب کوئی نہیں گیا اور چراغ دوبارہ جل گیا تو اس کے بعد ایک ایک کر کے سب کھڑے ہوئے اور سب نے سید الشہداء کے حضور اظہار وفاداری کی۔ ایک جملہ انتہائی نفیس جملہ ہے جو جس کسی نے بھی کہا، وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اے حسین کل مجھے آپ کی ماں کے سامنے منہ دکھانا ہے، کل میں آپ کی ماں کے سامنے بے عزت نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، مجھے سیدہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے میدان حشر میں ان کا سایہ چاہیے، میں کیسے آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ اور گویا زہیر کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اے مولا
ایک جان نہیں 1000 دفعہ مارے، میرا جسم جلائیں، اس کی راکھ پھینکے، پھر جمع کریں، پھر بھی آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ اصحاب وفا ہے۔ بس وہ موقع آتا ہے سید الشہداء تمام اصحاب کو جمع کرنے کے بعد ہر ایک کو ارشاد فرماتے ہیں تم یہاں پہ گرو گے، تم اس طرح سے جنگ کرو گے، یہاں پہ گر کے شہید ہو جاؤ گے، شہادت کے بعد تمہارا یہ مقام ہوگا۔ ایک ایک کو مقام دکھا دیتے ہیں، اور وہاں پر مقاسم نوشاد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دفعہ تڑپ کے کہتے ہیں امو جان میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ سید الشہداء ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا آپ بھی شہید ہو جائیں گے اور علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ جیسے ہی سنتے ہیں علی اصغر شہید ہو جائے گا، میں فخر کرتا ہوں ہاشمی غیرت واقعہ اس کو کہتے ہیں، جیسے ہی سنتے ہیں علی اصغر شہید ہو جائے گا فوراً کہتے ہیں کیا مطلب امو جان، کیا دشمن ہمارے خیموں تک آ جائیں گے؟ آج شام غریبہ ہے۔ بس ایک جملہ اور عرض کروں، آج شب عاشور کے لیے، شب عاشور ہے، ابھی خیمے نہیں جلے، کل جلیں گے، ابھی بیویاں خیموں کے اندر ہے، ہر بیوی اپنے بچے کو لیے ہوئے ہیں، کل ایک شام غریبہ آئے گی جب ہر خاتون مقتل کی طرف اپنے بچے کے لاشے کو ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ آج شب عاشور، آج نہیں معلوم بیویوں کو کل کیا ہونے والا ہے، آج شب عاشور ہے۔ دو روایت اور شب عاشور کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نافع بن حلال کہتے ہیں، نافع بن حلال بھی شاید قبیلے بجلی سے تعلق رکھتے ہیں جیسے زہیر بن قین ہے۔ نافع بن حلال کہتے ہیں سید الشہداء شب کی تاریکی میں ایک طرف کو بڑھ رہے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ دشمن کہیں پیچھے سے تو حملہ نہیں کرنا چاہتا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے مولا شب کی تاریکی میں ہے، دشمن کہیں تنہائی کا موقع فائدہ اٹھا کے حملہ نہ کر دے، تو میں پیچھے پیچھے گیا۔ ایک موقع پہ جب میں پیچھے گیا تو سید الشہداء نے مجھے آواز دی اور کہا اے نافع میرے سامنے آ جاؤ۔ نافع کہتے ہیں میں سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سید الشہداء نے نافع سے کہا ہے نافع یہ جگہ بالکل خالی ہے، یہاں کوئی دشمن نہیں ہے، کیا تیرا دل نہیں چاہتا تو گھوڑا دوڑائے اور یہاں سے باہر چلا جائے؟ نافع کہتے ہیں میں مولا کے قدموں میں گر گیا، میں نے کہا مولا مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے جو مجھے باہر بھیج رہے؟ میں آپ کے حضور چاند دینے کے لیے آیا ہوں یہاں پر، مجھے باہر مت بھیجیے۔ اور اس موقع پر سید الشہداء ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ نافع بن حلال کہتے ہیں میں نے سید الشہداء سے کہا مولا یہ کربلا کا میدان ہے، یہاں کسی خاتون کے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کوئی خاتون ہے جو رو رہی ہیں؟ اور مولا بس جملہ فرما رہے ہیں، فرما رہے نافع یہ میری دکھیاری ماں ہے، کربلا آ کے زمین تیار کر رہی ہے۔ عزیزو کیا میں آپ کو یاد دلاؤں عزا میں بی بی سیدہ تشریف لاتی ہے، آپ بی بی سیدہ کو پرسا دینا چاہیں گے؟ کاش میدان کربلا میں ہوتے، کاش آج جیسی شب عاشور کربلا کی سرزمین پر ہوتے، سید الشہداء کی زری تک دامن تک پہنچ گئے ہوتے اور سید الشہداء سے کہتے کہ مولا ہم آپ کے جانثار ہیں۔ بس شب عاشور کی ایک اور روایت، دشمن کے حملے کے وقت نزدیک ہے، دشمن نے چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا ہے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک موقع کے اوپر اپنے بھائی کے پاس تشریف لاتی ہیں اور بھائی سے تڑپ کر کہتی ہیں بھیا ہر طرف سے دشمن ہے اور تمہارے ماننے والے بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں، تمہارے ماننے والے بہت تھوڑے سے ہیں، ان لوگوں کی وفاداری کا امتحان لیا ہے، یہ کل تمہارا ساتھ دیں گے؟ جیسے اصحاب سید الشہداء جملہ سنتے ہیں فوراً حبیب ابن مظاہر کے پاس آتے ہیں، حبیب ابن مظاہر کے پاس آتے ہیں، چونکہ بزرگ ہیں مسن ہیں، حبیب ابن مظاہر سے آ کر کہتے ہیں کہ اے حبیب غضب ہو گیا ہے، شہزادی کو ہماری وفا کا یقین نہیں آیا ہے، ہمیں شہزادی کو وفا کا یقین دلانا ہوگا۔ حبیب ابن مظاہر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے کے سامنے آتے ہیں، سید الشہداء سے بات کرنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے صرف ایک جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں بی بی آپ کے غلام شمشیر گردنوں پہ رکھے ہوئے حاضر ہیں، اگر آپ ایک اشارہ فرمائیں یہ اپنی گردنوں کو اڑا دیں گے، یہ رات کی مہلت مانگنے کے لیے نہیں آئے۔ عزیزو آج شب عاشور ہے، آج بھی تنہائی ہے،
آج بھی تاریکی ہے، لیکن کل ایک وقت آئے گا جب سید الشہداء میدان کربلا میں کھڑے ہوں گے، دو شمشیریں ان کے ہاتھ میں ہوں گی اور بلند آواز میں پکار رہے ہوں گے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ ایک موقع روایت کے اندر آتا ہے جب سید الشہداء یہ ندا دیتے ہیں، تمام اصحاب کے لاشوں میں ہلچل مچ جاتی ہے، لاشوں سے ندا آتی ہے، اے مولا مشیت خدا سے اجازت دلوا دے، مشیت خدا سے اجازت دلوائیں، ہم دوبارہ آئیں گے، دوبارہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ بس ایک موقع آتا ہے، سید الشہداء جنگ کے لیے حملہ کرتے ہیں، حملہ کرنے کے بعد واپس آتے ہیں، خیمے کے سامنے پہنچ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بلند آواز میں ارشاد فرماتے ہیں تاکہ خیام کو سکون آ جائے کہ ابھی حسین زندہ ہے۔ اور اس کے بعد پلٹ کر مولا ابوالفضل عباس کی لاشے کی طرف دیکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا عباس تم نے پیاسے کی جنگ دیکھی ہے، عباس تم نے پیاسے کی جنگ دیکھی، میں نے کیسی جنگ لڑی، جب تم جنگ لڑتے تھے میں پیچھے سے تمہیں داد دیتا تھا، آج میں جنگ لڑ رہا ہوں۔ آپ کی آنسوؤں کو بچا کے رکھواؤں گا کل کے دن کے لیے، لیکن میرا دل چاہتا ہے بس اس الوداع کو پڑھ دوں جب سید الشہداء بی بی زینب سے الوداع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک روایت عرض کرتا چلوں، علامہ مجلسی کہتے ہیں میں نے مقتل کے اوپر کتاب لکھی، مقتل کی کتاب لکھی، اور اس مقتل کی کتاب میں آخر میں ایک واقعہ لکھنا چاہتا تھا جس کو میں چاہتا تھا کہ کہوں یہ سید الشہداء پہ سب سے بھاری وقت گزرا۔ تو فرماتے ہیں میں یہ سمجھا کہ میں ان واقعات میں سے کیسے وہ واقعہ نکالوں گا جو سید الشہداء پہ سب سے بھاری وقت گزرا۔ تو کہتے ہیں میں نے پہلے سوچا کہ لکھوں وہ وقت جب علی اکبر الوداع کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ کو یاد ہے میں نے روایت میں پڑھا تھا علی اکبر کے ذوالجناح کے پیچھے سید الشہداء بھاگتے ہوئے گئے تھے، فرمایا میں نے سوچا وہ وقت لکھ دوں، پھر کہنے کہ نہیں مجھے یاد آیا وہ وقت تھا جب مولا ابوالفضل کے شانے کٹے تھے، وہ زمین پر گرے تھے اور میرے مولا نے کہا تھا ان الان انکسرت زاری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ فرمایا نہیں یہ وہ وقت نہیں تھا، اس سے بھی سخت وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ جب علی اصغر کا گلا ذبح ہوا تھا، خون مظلوم ہاتھ میں آیا تھا۔ کہتے میں سوچ رہا تھا کون سا وقت لکھوں، میری آنکھ لگی، بی بی میرے خواب میں تشریف لائی، ام حسین مادر حسین نے کہا وہ وقت لکھو جب میرا بیٹا زینب سے الوداع کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ وقت تھا جب بی بی زینب الوداع کرنے کے لیے آئی ہے، بھائی نے اپنی بہن کو دیکھا اور کہا ہے بہن تمہارا بھائی خدا حافظ کہنے آیا ہے، وہ پیر ہلاؤ جو ہماری ماں سیتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ بی بی زینب پیرہن منگوا لیتی ہیں، کوئی حافظہ پیرہن لے آئی ہے۔ اس کے بعد بی بی زینب کھڑی ہوئی اور کہا بھیا اب تم جا رہے ہو، ماں نے ایک وصیت کی ہے، ماں نے وصیت کی، مجھے وصیت پوری کرنی ہے، ذرا اپنا سینہ دکھاؤ، مجھے ایک جگہ پہ بوسہ لینا ہے۔ ماں نے کہا تھا میرا حسین اکیلا ہوگا، اس کے گلے پہ بوسہ لینا، اس کا گلا ذبح ہوگا۔ سید الشہداء نے سنا، کہا بہن تم نے ماں کی وصیت پہ عمل کیا، مجھے اپنے باپ کی وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ اے زینب چادر ہٹاؤ، اپنا بازو دکھاؤ، اس بازو میں رسی آ بندھے گی۔ ماتم حسین